اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ 13ویں پارے کی ترجمانی چل رہی ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مانگ کر دینے والے نہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ زمین اور آسمانوں میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہیں کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر آ جائے گی؟ ان پر اچانک نہ آ جائے گی۔ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر جواب نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا فائدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے، اور جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ سورہ رعد مدنی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ ان حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں،
उसी तरह हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए हैं और वही दिन पर रात तारी करता है। इन सारी चीजों में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र से काम लेते हैं। और देखो, जमीन में अलग अलग खित्ते पाए जाते हैं जो एक दूसरे से मुत्तसिल वाक़े हैं। अंगूर के बाग हैं, खेतियां हैं, खजूर के दरख्त हैं, जिनमें से कुछ अखरे हैं और कुछ दोहरे। सबको एक ही पानी सैराब करता है, मगर मजे में हम किसी को बेहतर बना देते हैं और किसी को कमतर। इन सब चीजों में बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। अब अगर तुम्हें ताज्जुब करना है तो ताज्जुब के काबिल लोगों का एक ख्याल है कि जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब से कुफर किया है। ये वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में तौक पड़े हुए हैं। ये जहन्नुमी हैं और जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी मचा रहे हैं, हालांकि इनसे पहले जो लोग इस रविश पर चले हैं उन पर खुदा के अजाब की इबरतनाक मिसालें गुजर चुकी हैं। हकीकत है कि तेरा रब लोगों की ज़ियादतों के बावजूद उनके साथ चश्म पोशी से काम लेता है, और ये भी हकीकत है कि तेरा रब सख्त सजा देने वाला है। ये लोग जिन्होंने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया है, कहते हैं कि इस शख्स पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी। तुम तो महज खबरदार कर देने वाले हो और हर कौम के लिए एक रहनुमा है। अल्लाह एक एक हामिला के पेट से वाकिफ है, जो कुछ उसमें बनता है उससे भी वो जानता है, और जो कुछ इसमें कमी बेशी होती है उससे भी वो बाखबर रहता है। हर चीज के लिए उसके यहाँ एक मिकदार मुकर्रर है। वो पोशीदा और जाहिर हर चीज का आलम। वो बुजुर्ग है और हर हाल में बाला तर रहने वाला है। तुम में से कोई शख्स खास जोर से बात करे या आहिस्ता, और कोई रात की तारीकी में छुपा हुआ हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो, उसके लिए सब यकसां है। हर शख्स के आगे और पीछे उसके मुकर्रर किए हुए निगरान लगे हुए हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी देखभाल कर रहे हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने औसाफ को नहीं बदल देती, और जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का फैसला कर ले तो फिर वो किसी के टाले नहीं टल सकती। न अल्लाह के मुकाबले में ऐसी कौम का कोई हामी और मददगार हो सकता है। वही है जो तुम्हारे सामने बिजलियां चमकाता है, जिन्हें देखकर तुम्हें अंदेशे भी लाख होते हैं और उम्मीदें भी बनती हैं। वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है। बादलों की गर्ज उसके हम के साथ उसकी पाकी बयान करते हैं, और फरिश्ते उसकी हैबत से लरसते हुए उसकी तस्बीह करते हैं। वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है और बसा औकात उन्हें जिस पर चाहता है ऐन उस हालत में गिरा देता है। जबकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं, फिलवाक़े उसकी चाल बड़ी जबरदस्त है। उसी को पुकारना बराक है। रहें वो दूसरी हस्तियां जिन्हें इसको छोड़कर ये लोग पुकारते हैं, वो उनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकते। उन्हें पुकारना तो ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी की तरफ हाथ फैलाकर उससे दरख्वास्त करे कि तू मेरे मुंह तक पहुंच जा, हालांकि पानी उस तक पहुंचने वाला नहीं। बस इसी तरह काफिरों की दुआएं भी कुछ नहीं हैं मगर एक तीर बेहदफ। वो तो अल्लाह ही है जिसको जमीन और आसमान की हर चीज तौअन व करहन सजदा कर रही है, और सब चीजों के साए सुबह शाम उसके आगे झुकते हैं। इनसे पूछो आसमान और जमीन का रब कौन है? कहो अल्लाह। फिर इनसे कहो कि जब हकीकत यह है तो क्या तुम मुझसे छोड़कर ऐसे माबूद को अपना कारसाज ठहरा लिया जो खुद अपने लिए भी किसी नफा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते? कहो क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हुआ करता है? क्या रोशनी और तारीकियां सब यकसा होती हैं? और अगर ऐसा नहीं तो क्या इनके ठहरा हुए शरीकों ने भी अल्लाह की तरह कुछ पैदा किए हैं कि उसकी वजह से उन पर तख्लीक का मामला मुश्तबा हो गया? कहो हर चीज का खालिक सिर्फ अल्लाह है और वह एकता है,
सब पर गालिब है। अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और हर नदी नाला अपने ज़र्फ के मुताबिक उसे लेकर चल निकला। फिर जब सैलाब उठा तो सतह पर झाग भी आ गए, और ऐसे ही झाग उन धातों पर भी उठते हैं जिन्हें जेवर और बर्तन वगैरह बनाने के लिए लोग पिघलाया करते हैं। इसी मिसाल से अल्लाह हक और बातिल के मामले को वाज़े करता है। जो झाग है वो उड़ जाया करता है, और जो चीज इंसानों के लिए नाफे है वो जमीन में ठहर जाती है। इस तरह अल्लाह मिसालों से अपनी बात समझाता है। जिन लोगों ने अपने रब की दावत कबूल कर ली उनके लिए भलाई है, और जिन्होंने उसे कबूल न किया वो अगर जमीन की सारी दौलत के भी मालिक हों और इतनी और फराहम कर ले तो खुदा की पकड़ से बचने के लिए इस सब को फिदिये में दे डालने पर तैयार हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनसे बुरी तरह हिसाब लिया जाएगा, और उनका ठिकाना जहन्नुम है, बहुत ही बुरा ठिकाना। भला ये किस तरह मुमकिन है कि वो शख्स जो तुम्हारे रब की इस किताब को जो उसने तुम पर नाजिल किए हक जानता है, और वो शख्स जो इस हकीकत की तरफ से अंधा है, दोनों यकसा हो जाएं। नसीहत तो दानिशमंद लोग ही कबूल किया करते हैं, और उनका तर्ज अमल यह होता है कि अल्लाह के साथ अपने अहद को पूरा करते हैं, उसे मजबूत बांधने के बाद तोड़ नहीं डालते। उसकी रविश ये होती है कि अल्लाह ने जिन रवाबित को बरकरार रखने का हुक्म दिया है उन्हें बरकरार रखते हैं, अपने रब से डरते हैं और इस बात का खौफ रखते हैं कि कहीं उनसे बुरी तरह हिसाब ना लिया जाए। उनका हाल ये होता है कि अपने रब के रजा के लिए सब्र से काम लेते हैं, नमाज कायम करते हैं, हमारे दिए हुए रिस्क में से अलानिया और पोशीदा खर्च करते हैं, और बुराई को भलाई से दफा करते हैं। आखिरत का घर उन्हीं लोगों के लिए है, यानी ऐसे बाग जो उनकी अब्दी क़याम गाह होंगे, वो खुद भी उनमें दाखिल होंगे, और उनके आबा अजदाद और उनकी बीवियां, उनकी औलाद में से जो साले हैं वो भी उनके साथ वहां जाएंगे। मलाइका हर तरफ से उनके इस्तकबाल के लिए आएंगे और उनसे कहेंगे कि तुम पर सलामती हो, तुमने दुनिया में जिस तरह सब्र से काम लिया उसकी बदौलत आज तुम इसके मुस्तहिक हुए हो। बस क्या ही खूब है आखिरत का घर। रहे वो लोग जो अल्लाह के हद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ डालते हैं, जो उन राबितों को काटते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, और जो जमीन में फसाद फैलाते हैं, वो लानत के मुस्तहिक हैं और उनके लिए आखिरत में बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह ही जिसको चाहता है रिस्क की फराखी बख्शता है और जिसे चाहता है नफातुला रिस्क देता है। ये लोग दुनियावी जिंदगी में मगन हैं, हालांकि दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में एक मताए खलील के सिवा कुछ भी नहीं है। ये लोग जिन्होंने रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया है, कहते हैं इस शख्स पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी। कहो अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है, और वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। ऐसे ही लोग हैं वो जिन्होंने इस नबी की दावत को मान लिया है और उनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान नसीब होता है। खबरदार रहो, अल्लाह की याद ही वो चीज है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब हुआ करता है। फिर जिन लोगों ने दावत हक को माना और नेक अमल किए वो खुश नसीब हैं और उनके लिए अच्छा अंजाम है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी शान से हमने तुमको रसूल बनाकर भेजा है, एक ऐसी कौम में जिससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं, ताकि तुम इन लोगों को वो पैगाम सुनाओ जो हमने तुम पर नाजिल किया है, इस हाल में कि अपने निहायत मेहरबान खुदा के काफिर बने हुए हैं। इनसे कहो कि वही मेरा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसी पर मैंने भरोसा किया और वही मेरा मावा व मलजा। और क्या हो जाता अगर कोई ऐसा कुरान उतार दिया जाता जिसके जोर से पहाड़ चलने लगते, या जमीन शक हो जाती, या मुर्दे खबरों से निकलकर बोलने लगते। इस तरह की निशानियां दिखा देना कुछ मुश्किल नहीं है, बल्कि सारा इख्तियार ही अल्लाह के हाथ में है। फिर क्या अहले ईमान
ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کی ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں اور وہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب کہیں سے نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخرکار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے اس کے مقابلے میں جسارت کی جا رہی ہے کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں ڈالتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور راہ راستے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہرے ہوں گی، ان کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے علم کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ کتاب اسی کے پاس ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس زمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بری چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ سورہ ابراہیم مکی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کے سارے موجودات کا مالک، اور سب سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالا دست اور حکیم۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، ثمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے بھی آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیا اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا، تم کچھ نہیں ہو مگر وہی سے انسان جیسے ہم ہیں۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا، واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں۔ سند تو اللہ ہی کے علم سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پہ ہونا چاہیے۔ آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے ان کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کج لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا۔
اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس رات کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے، یہی پرلے درجے کی گم گشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو برحق قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں دکھا دیتے، اب تو یکساں ہے خواہ ہم جزا و فضا کریں یا سب، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، اس سے پہلے تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، میں اس سے بری الذمہ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کے مبارکباد سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کچی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ وہ کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے، اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ میں ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا، سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یاد کرو وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر یعنی مکے کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار
ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میرے اولاد کو بھی گمراہ کر دے، لہذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کو ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ شکر گزار بنے۔ پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار، میری دعا قبول کر۔ پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جبکہ حساب قائم ہوگا۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جبی ہوئی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈرا دو جبکہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف جواب دیا جائے گا کہ کیا واقعی تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری چالیں چل دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھی کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ وعد و قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ 14ویں پارے کی ترجمانی شروع ہو رہی ہے۔ سورہ ہجر مکی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ بعید نہیں کہ ایک وقت آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کی جھوٹی امید، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر
تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کے مانند گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس خاموش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نبی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ رب نے فرمایا، اچھا تو نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا، میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا، میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں خالص کر لیا ہو، ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ فرمایا، یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے، ان کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں۔
मगर इसके साथ मेरा अजाब भी निहायत दर्दनाक अजाब। और इन्हीं जरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का किस्सा सुनाओ। जब वो आए उनके यहाँ और कहा सलाम हो तुम पर, तो उसने कहा हमें तुमसे डर लगता है। उन्होंने जवाब दिया डरो नहीं, हम तुम्हें एक बड़े सियाने लड़के की बशारत देते हैं। इब्राहिम ने कहा क्या तुम इस बुढ़ापे में मुझे औलाद की बशारत देते हो? जरा सोचो तो सही, एक कैसी बशारत तुम मुझे दे रहे हो? उन्होंने जवाब दिया हम तुम्हें बरहक बशारत दे रहे हैं, तुम मायूस ना हो। इब्राहिम ने कहा अपने रब की रहमत से मायूस तो गुमराह लोग ही हुआ करते हैं। फिर इब्राहिम ने पूछा ऐ फरिश्तगान इलाही, वो मुहिम क्या है जिस पर आप हजरात तशरीफ लाए हैं? वो बोले हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, सिर्फ लूत के घर वाले मुस्तस्ना हैं, उन सबको हम बचा लेंगे सिवाय उसकी बीवी के, जिसके लिए अल्लाह फरमाता है कि हमने मुकद्दर कर दिया है कि वो पीछे रह जाने वालों में शामिल रहेगी। फिर जब ये फरिश्तादे लूत के यहाँ पहुंचे तो उसने कहा आप लोग अजनबी मालूम होते हैं। उन्होंने जवाब दिया नहीं, बल्कि हम वही चीज लेकर आए हैं जिसके आने में ये लोग शक कर रहे हैं। हम तुमसे सच कहते हैं कि हम हक के साथ तुम्हारे पास आए हैं, लिहाजा अब तुम कुछ रात रहे अपने घर वालों को निकल जाओ और खुद उनके पीछे पीछे चलो। तुम में से कोई पलट कर न देखे, बस सीधे चले जाओ जिधर जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। और उसे हमने अपना ये फैसला पहुंचा दिया कि सुबह होते होते उन लोगों की जड़ काट दी जाएगी। इतने में शहर के लोग खुशी के मारे बेताब होकर लूत के घर चलाए। लूत ने कहा भाइयों ये मेरे मेहमान हैं, मेरी फसीहत ना करो, मेरी फजीहत ना करो, अल्लाह से डरो, मुझे रुस्वा ना करो। वो बोले क्या हम बार बार तुम्हें मना नहीं कर चुके हैं कि दुनिया भर के ठेकेदार ना बनो? लूत ने आजिज होकर कहा अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो मेरी बेटियां मौजूद, तेरी जान की कसम ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त उन पर एक नशा सा तारे हुआ था जिसमें आपे से बाहर हुए जाते थे। आखिरकार फूट उठते ही उनको एक जबरदस्त धमाके ने आ लिया और हमने उस बस्ती को तलपट करके रख दिया और उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश बरसा दी। इस वाक़े में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो साहिब फिरासत हैं। और वो इलाका जहां ये वाक़या पेश आया था गुजरगाए आम पर वाक़े है, इसमें सामान इबरत है उन लोगों के लिए जो साहिब ईमान हैं। और ऐका वाले जालिम थे तो देख लो कि हमने भी उनसे इंतकाम लिया और उन दोनों कौमों के उजड़े हुए इलाके खुले रास्ते में वाक़े। हिजर के लोग भी रसूलों की तकज़ीब कर चुके हैं, हमने अपनी आयात उनके पास भेजी, अपनी निशानियां उनको दिखाई, मगर वो सबको नजरअंदाज ही करते रहे। वो पहाड़ तराश तराश कर मकान बनाते थे और अपनी जगह बिल्कुल बेखौफ और मुतमईन थे। आखिरकार एक जबरदस्त धमाके ने उनको सुबह होते आ लिया और उनकी कमाई उनके कुछ काम न आई। हमने जमीन और आसमानों को और उनकी सब मौजूदात को हक के सिवा किसी और बुनियाद पर खल्क नहीं किया है और फैसले की घड़ी यकीनन आने वाली है। बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इन लोगों की बेहूदगियों पर शरीफाना दरगुजर से काम लो, यकीनन तुम्हारा रब सबका खालिक है और सब कुछ जानता है। हमने तुमको 7 ऐसी आयतें दे रखी हैं जो बार बार धुराई जाने के लायक हैं और तुम्हें कुरान अजीम अता किया है। तुम इस मताए दुनिया के तरफ आंख उठाकर न देखो जो हमने इनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दे रखी है, और न इनके हाल पर अपना दिल कुड़ाओ। उन्हें छोड़कर ईमान लाने वालों की तरफ झुको और न मानने वालों से कह दो कि मैं तो साफ साफ तंबीह करने वाला हूँ। यह उसी तरह की तंबीह है जैसे हमने उन तफर्रका परदाजों की तरफ भेजी है जिन्होंने अपने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर डाला है। तो कसम है तेरे रब की, हम जरूर इन सब से पूछेंगे कि तुम क्या करते रहे हो। बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है उसे हाँ के पुकारे कह दो और शिर्क करने वालों की जरा परवाह न करो।
तुम्हारी तरफ से हम उन मजाक उड़ाने वालों की खबर लेने के लिए काफी हैं जो अल्लाह के साथ किसी और को भी खुदा करार देते हैं। अन करीब उन्हें मालूम हो जाएगा, हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग तुम पर बनाते हैं इनसे तुम्हारे दिल को सख्त कोफ्त होती है। इसका इलाज यह है कि अपने रब के हम के साथ उसकी तस्बीह करो, उसकी जनाब में सजदा बजा लाओ और उस आखिरी घड़ी तक अपने रब की बंदगी करते रहो जिसका आना यकीनी है। सूरह नहल मक्की। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला। आ गया अल्लाह का वो फैसला, अब उसके लिए जल्दी न मचाओ। पाक है वो और बाला और बरतर है वो शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। वो इस रूह को अपने जिस बंदे पर चाहता है अपने हुक्म से मलाइका के जरिए नाजिल फरमा देता है, इस हिदायत के साथ कि लोगों को आगाह कर दो मेरे सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है, लिहाजा तुम मुझी से डरो। उसने आसमान और जमीन को बरख पैदा किया है, वो बहुत बाला और बरतर है वो शिर्क से जो ये लोग करते हैं। उसने इंसान को एक जरा सी बूंद से पैदा किया और देखते देखते सरीहन वो एक झगड़ालू हस्ती बन गया। उसने जानवर पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए पोशाक भी है और खुराक भी और तरह तरह के दूसरे फायदे भी। इनमें तुम्हारे लिए जमाल है जबकि सुबह तुम उन्हें चरने के लिए भेजते हो और जबकि शाम उन्हें वापस लाते हो। वो तुम्हारे लिए बोझ ढोकर ऐसे ऐसे मुकामात तक ले जाते हैं जहां तुम सख्त जान फिशानी के बगैर नहीं पहुंच सकते। हकीकत यह है कि तुम्हारा रब बड़ा ही शफीक और मेहरबान। उसने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवार हो और वो तुम्हारी जिंदगी की रौनक बने। वो और बहुत सी चीजें तुम्हारे फायदे के लिए पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म तक नहीं है, और अल्लाह ही के जिम्मे है सीधा रास्ता बताना, जबकि रास्ते टेढ़े भी मौजूद हैं। अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। वही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया जिससे तुम खुद भी सैराब होते हो और तुम्हारे जानवरों के लिए भी चारा पैदा होता है। वह इस पानी के जरिए से खेतियां उगाता है और जैतून और खजूर और अंगूर और तरह तरह के दूसरे फल पैदा करता है। इसमें एक बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करते हैं। उसने तुम्हारी भलाई के लिए रात और दिन को और सूरज और चांद को मुसक्कर कर रखा है और सब तारे भी उसी के हुक्म से मुसक्कर हैं। इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। और ये जो बहुत से रंग बरंग के चीजें उसने तुम्हारे जमीन में पैदा कर रखी हैं, इनमें भी जरूर निशानी है उन लोगों के लिए जो सबक हासिल करने वाले हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए समुंदर को मुसक्कर कर रखा है ताकि तुम उससे तरो ताजा गोश्त लेकर खाओ और उससे जीनत की वो चीजें निकालो जिन्हें तुम पहना करते हो। तुम देखते हो कि कश्ती समुंदर का सीना चीरती हुई चलती है। यह सब कुछ इसलिए है कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो और उसके शुक्रगुजार बनो। उसने जमीन में पहाड़ों की मेखें गाड़ दी ताकि जमीन तुमको लेकर ढुलक न जाए। उसने दरिया जारी किए और कुदरत रास्ते बनाए ताकि तुम हिदायत पाओ। उसने जमीन में रास्ते बताने वाली अलामतें रख दी और तारों से भी लोग हिदायत पाते हैं। फिर क्या वो जो पैदा करता है और वो जो कुछ भी पैदा नहीं करते दोनों यकसा हैं। क्या तुम होश में नहीं आते? अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। हकीकत यह है कि वो बड़ा ही दरगुजर करने वाला और रहीम है, हालांकि वो तुम्हारे खुले से भी वाकिफ है और छुपे से भी। और वो दूसरी हस्तियां जिन्हें अल्लाह को छोड़कर लोग पुकारते हैं वो किसी चीज के भी खालिक नहीं हैं बल्कि खुद मखलूक हैं, मुर्दा हैं ना कि जिंदा, और उनको कुछ मालूम नहीं है कि उन्हें कब दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते उनके दिलों में इनकार बस कर रह गया है और वो घमंड में पड़ गए हैं। अल्लाह यकीनन उनके सब करतूत जानता है, छुपे हुए भी और खुले हुए भी। वो उन लोगों को
ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بر بنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو اپنے سر لے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کی مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی ہے، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈینگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور انہی کے حق میں بہتر ہے، بڑا ہی اچھا گھر ہے۔ متقیوں کا دائمی قیام کی جنتیں جن میں داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو اور ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ خفض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔